رام صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان جس طرح کے خدا نے اس کو بنایا، اس میں اس کی جو بھی اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس میں اس کے ڈی این اے بھی بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک ڈی این اے لے کر آتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو ایک منفرد انسان بناتی ہے، وہ اس کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک والدین کے اگر 3 4 بچے ہیں تو وہ تینوں ایک ہی ماحول میں پلتے ہیں، لیکن وہ بالکل فرق تین انسان ہوتے ہیں۔ تو ہے تو دونوں چیزیں کام کرتی ہیں، مطلب ڈی این اے بھی کام کرتا ہے اور ماحول بھی کام کرتا ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں جس طرح آپ بھی بہت لوگوں کو جانتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ ڈومیننٹ کیا چیز ہے؟ ڈی این اے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی پر یا ماحول؟ پہلی چیز، انسان حیثیت انسان کس صنف کا انسان ہے، یہ تو جس طرح بنا دیا ہے۔ یعنی اگر آم کا بیج ہے تو اس سے آم ہی نکلے گا، اور بیری کا ہے تو اس سے بیری ہی نکلے گی۔ اس حد تک تو ڈی این اے ہی، اگر ڈی این اے کی اصطلاح اختیار کر لی جائے، یا انسان کی خلقت جس طرح ہوئی ہے وہی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بنا دیا گیا ہے اس کی تہذیب کا عمل ہے، جس کو قرآن مجید حیاتیات میں تسویہ کہتا ہے، یعنی انسان کے وجود کو نقص سے درست کرنا، یا انسان کے باطنی احساسات کو تسویہ کے اور تہذیب کے مراحل سے گزارنا۔ یہ عمل کرنے میں گرد و پیش کا ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی چیز رکھی ہے، یعنی ایک آدمی کے اندر شاعر ہونے کی صلاحیت ہے، اب اگر اس کو اچھا ماحول ملا ہے، اچھے اساتذہ ملے ہیں، اس نے محنت کی ہے، اس نے چیزوں کو پڑھا ہے، تو وہ ایک بہترین شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو شاعر پیدا ہی نہیں کیا گیا تو پھر ماحول، تربیت، تعلیم، کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی حد تک زور زبردستی سے ایسا کرنے کی بھی کوشش کی جائے تو ناکامی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے وقت اس کی خلقت میں جو چیزیں ودیت فرما دی ہیں وہ تو ناقابل تغیر ہے، لیکن ان میں کیا چیز نشو و نما پا کے کیا بنے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو ابتدا میں پھل پیدا کیے گئے ہیں یا سبزیاں پیدا کی گئی ہیں، ان میں بھی، یا جانوروں کے بارے میں بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، لیکن انسان نے پیوندکاری کے ذریعے سے ان کا تسویہ کیا اور ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ تو یہ جتنے طریقے بھی خود انسان اختیار کرتا ہے، یہ انسان کی اپنی شخصیت میں قدرت کا نظام بھی اختیار کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ یعنی ہم خلقت میں جو چیز بدیت ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کو نشو و نما دے سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کی تہذیب کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت، یہ تہذیب، یہ نشو و نما، یہ اصل میں ماحول کرتا ہے، اساتذہ کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں۔ اس میں بے شمار خارجی عوامل کام کرتے ہیں اور وہ نتیجہ خیز بھی ہوتے ہیں۔